خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر سلمان اظہری کی کوئی خطا نہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں وہ امن پسند آدمی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہیں. میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو لوگ حضرت کی چھوٹی چھوٹی کلپ وائرل کر رہے ہیں. دوستو، آپ نہیں جان رہے ہیں کہ حضرت کن حالات میں ہیں. یہ جو ایک وفد ممبئی سے گجرات گیا تھا حضرت سعید نوری کے ساتھ، ان وفد کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ چل رہا ہے ان کی چھوٹی چھوٹی بیان کے کلپ کو وائرل کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو اور مزید تکلیف آ رہی ہے اور قانونی طور پر پریشانیاں بڑھ رہی ہے. ان وفد کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ ایک کیس میں ضمانت ہو گئی تو دوسرے میں بھی ہو جائے گی، کیونکہ سیکشن دفعات جو پہلے کیس میں لگایا گیا تھا وہ دوسرا کیس میں بھی ہے. تو دوستو، آپ جانتے ہی ہیں کہ کچھ کورٹ میں سنوائی ہوئی، اس کے بعد 3 دن کی ریمانڈ پر مفتی صاحب کو لیا گیا اور انشاءاللہ 11 فروری بروز اتوار کو اب سنوائی ہوگی. اب دعائے خیر کرتے رہیں. حضرات محترم، ہمارے ملک ہند کے ایک مشہور و معروف خطیب مفتی گلفام رامپوری کا یہ کہنا ہے، میں آپ کو آگے سناؤں گا، کہ مفتی سلمان اظہری کی کوئی خطا نہیں ہے، اور یہ میں ڈنکے کے چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. وہ بندہ امن پسند ہے اور اس پر دلیل بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر یوں کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، نبی کی ناموس پر حملہ کیا گیا، تو ایک سلمان نہیں بلکہ ہر مسلمان آپ کو سلمان نظر آئے گا. چلیے دوستو، اس ویڈیو کلپ کو دیکھ لیتے ہیں. ابھی میٹر چل رہا نا سلمان اظہری صاحب والا، آپ دیکھ رہے ہیں. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر سلمان اظہری کی کوئی خطا نہیں. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں وہ امن پسند آدمی ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں وہ امن کو برقرار رکھنے چاہنے والا آدمی ہے. اور سب سے بڑی ثبوت دوں میں آپ کو، جب ان کی محبت میں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آئے اور جب پرشاسن نے چاہا انہیں کنٹرول کرنا لیکن محبت والے کنٹرول میں نہ آئے، تو خود اس بندے نے کہا تھا اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہو تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی امن و امان چاہتا ہے، چین و سکون چاہتا ہے. بس خطا کیا ہے؟ بس نبی کی ناموس کا وہ پہرے دار ہے، بس اور کچھ نہیں. نبی کی ناموس کا پہرے دار ہے. اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دینا چاہتے ہیں، اگر اس طرح سے زیادتی ہوئی تو کتنوں کو مار ڈالو گے. ایک سلمان نہیں بلکہ دنیا کا ہر مسلمان تمہیں سلمان نظر آئے گا. اگر نبی کی ناموس کی بات آئی تو آپ کو ایک سلمان اظہری نظر نہیں آئے گا. اگر نبی کی ناموس پر کوئی ہوگا، اگر میرے نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی، اگر میرے نبی کی ناموس پر انگلی اٹھائی، تو یہ جملے سن لو، آپ کو ایک سلمان نہیں نظر آئے گا بلکہ تمہیں ہر مسلمان سلمان نظر آئے گا. ہر مسلمان. اور ہم یہ ڈر کر نہیں کہہ رہے یہ بات، کل کو کوئی میرے اوپر کیس ٹھوک دے، نبی کی ناموس پہ کوئی اس نے کوئی سولی پہ چڑھا دے، ہمیں منظور ہے. دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے. کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یار نبی کی محبت میں اگر ہم نہ بول سکے تو یار خدا کی قسم نام مسلمانوں جیسے رکھ لیے، کیا فائدہ؟ جب نبی کی محبت کی بات آئے، نبی کی ناموس کی بات آئے، کھڑے ہو جا کرو جس قابل بھی ہو.
کیا مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آئی کہ میدان محشر میں اگر میرے نبی نے تم سے پوچھ لیا، میری ناموس پر انگلیاں اٹھ رہی تھی، بھونک رہے تھے کتے میری ناموس پر، کہ تم سے میری ناموس کے خاطر ایک جملہ نہ بولا گیا، تو میرے بھائی جواب کیا دو گے؟ مجھے بتاؤ جواب کیا دو گے؟ کیا تم اس مکڑی سے بھی کمزور ہو گئے؟ کیا تو ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں؟ کیا تم اس مکڑی سے بھی کمزور ہو گئے؟ جب ہجرت کی رات میرے نبی ابو بکر کو لے کے مکہ سے نکلے ہیں اور مکہ کے کافر نبی کے دشمن نبی کا تعاقب کر رہے ہیں، نبی کا پیچھا کر رہے تھے، محمد عربی کو پکڑو، پکڑنے کے بعد میں ماریں گے، محمد عربی کو چھوڑیں گے نہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، میرے نبی چلتے چلتے، آپ کو معلوم ہے غار ثور میں میرے نبی نے پناہ، میرے نبی غار ثور میں تشریف لے گئے، میرے نبی جیسے ہی غار کے اندر تشریف لے کر کے گئے، مکہ کے کافر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، اندھیرا ہے، رات کا عالم ہے، یا تو پروردگار اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے یا نبیوں کا سردار اس غار کے اندر جا رہا ہے۔ لوگوں عاشق مصطفیٰ حضرت ابو بکر نبی کے پیچھے پیچھے، لوگوں ذرا غور کرو جا رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، محبت کیا تمہاری اتنی بھی نہیں رہ گئی جب غار کے اندر نبی تشریف لے گئے؟ ذرا غور کرنا، غار کے اندر نبی تشریف لے گئے۔ اب کوئی فوج نہیں ہے جو غار کے دہانے پر تلوار لے کے کھڑی ہو جائے کہ خبردار نبی کی طرف تم کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ نبی کے دشمن نبی کے اوپر آ رہے ہیں، نبی کی جان کے پیاسے بن کر کے آ رہے ہیں۔ آج کوئی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے بھی چند لوگ ہیں۔ لوگوں غور کرو، بہت سارا کوئی کلمہ پڑھنے والا ازدحام نہیں ہے کہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا، ساتھ میں صرف ابو بکر ہے۔ لوگوں غور کرو، مکہ کے لوگ ہتھیار لے کر کے آئے۔ اس غار کے دہانے پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا تھا، چھوٹا سا کیڑا، بہت چھوٹا سا، جس کو تم مکڑی کہتے ہیں، بہت چھوٹا سا کیڑا۔ ذرا محبت سے سنو، کیا تم اس مکڑی سے بھی کمزور ہو یار؟ اس مکڑی سے بھی کمزور؟ خدا کی قسم ہر بات میں سوچ لینا، لیکن بات جب ایک بات سن لینا، ہو سکتا میں مر جاؤں، میں نہ ہوں، یہ مر جائیں، آپ مر جائیں، لیکن ایک بات جملہ یاد رکھنا، میدان محشر میں بخشش تیرے اعمال کی بنیاد پر نہیں، صرف مصطفیٰ کے اشارے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، واہ واہ۔ اپنا تو یہ ایمان ہے، عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت نے حکم دیا، عمل اس لیے لازمی ہے کہ شریعت نے حکم دیا، ٹھیک ہے، لیکن جنت مصطفیٰ کے اشارے پر موقوف ہے۔ جی جنت بول، جنت مصطفیٰ کے اشارے پر موقوف ہے۔ اعلی حضرت سرکار کہتے ہیں اسی لیے تو یہ عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور علامہ حسن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اور بے دم شاہ وارسی کہتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ تو دوستو، آپ نے مفتی گلفام صاحب رامپوری کو سنا۔ کیا حضرت ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اپنا رائے کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ ان پر رحم کرے اور ان کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔